سوال ہے کہ ہمارے پاس بھی کافی زیادہ کیوریز آتی ہے کہ اسٹوڈنٹس پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یو کے جانا ہے انسٹیڈ کہ ان کے پاس کافی اور بھی یورپ میں جانے کا آپشن ہے، جیسے کہ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور بھی کافی آپشنز ہیں، لیکن وہ پریفر کیوں کر رہے ہوتے ہیں یو کے جانا؟ ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہے جی. اصل میں یو کے جو ہے اس کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. خاص طور پر آپ نئے نسل کو شاید اتنا پتہ نہیں ہے کہ جی دوسری جنگ عظیم جو ہے اس سے پہلے تک برطانیہ جو تھا اس کو ہم برطانیہ عظمیٰ یا گریٹ برٹن اس کو کہتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی اتنی بڑی سلطنت نہیں ہو گزری کہ یورپ لے لیں، اس میں امریکہ لے لیں، اس میں آسٹریلیا لے لیں، اس میں کینیڈا لے لیں، اور افریقہ تقریباً سارا، عرب سارا، اور پھر یہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سارے علاقے جو تھے وہ برٹش گورنمنٹ کے تحت کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. اس سے مراد یہ تھی، یہ نہیں ہوتا کہ سورج غروب نہیں ہوتا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا بڑا علاقہ تھا کہ اگر ایک حصے میں سورج غروب ہو رہا ہے تو برطانیہ ہی کی سلطنت کے کسی دوسرے حصے میں سورج طلوع بھی ہو رہا ہے. تو کوئی ایسا وقت نہیں آتا تھا جب مکمل طور پہ برطانوی سلطنت میں رات کا وقت آتا ہو گیا کہ اس سلطنت کی وسعت کتنی بڑی سلطنت تھی. اچھا، پھر جب اتنا علاقہ جو ہے برطانیہ کے زیر تسلط ہو، دنیا کے مختلف جو علاقے تھے اور ان کے تمام ریسورسز بھی ان کے کنٹرول میں آ گئے جب انہوں نے وہ علاقے فتح کیے، اور وہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ منتقل ہو کے یہاں کے جو لوگ تھے ان کے پاس بے انتہا پیسہ بھی آیا. اور اگر آپ اس کی وجوہات تلاش کریں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جی ابھی بھی آپ نقشے پہ دیکھیں تو برطانیہ جو ہے چھوٹا سا جزیرہ ہے، کچھ جزائر پہ مشتمل یہ مملکت تھی، تو بہت بڑی فوج بھی نہیں تھی، آبادی بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا بات تھی جس نے برطانیہ کو ایک عظیم قوم میں تبدیل کیا. تو وہ اگر آپ تلاش کریں تو اس کی ریزن جو ہے وہ ملک میں بہت شاندار تعلیمی اسکول بنے، کالجز بنے، یونیورسٹیز بنی، تو وہاں مختلف شعبہ جات کے لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں فیکلٹیز بہت شاندار بنی، اور بہترین اساتذہ جب وہاں پہ ہوئے تو وہ ادارے، وہ یونیورسٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں، تو انہوں نے اتنی مہارت حاصل ہونے کے بعد وہاں پہ ویسا تو نظام نہیں رہ گیا، بہت سارے ممالک جو ہیں وہ برطانیہ سے آزاد ہو گئے، لیکن ابھی بھی جو برطانیہ کے ادارے ہیں ان میں علم و فضل کا اسی طرح سے نظام چل رہا ہے. وہاں پہ ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن ہے، وہاں پہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ کنکلوژنس کو ڈرا کرتے ہیں، اور سائنس اور آرٹس اور اس طرح کے جتنے مضامین ہیں ان میں ریسرچ کا معیار ان کا بہت بہتر ہے، وہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے، ان کے معیار تعلیم کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، اور ان کے سٹینڈرڈز کو پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ جو انٹرنیشنل رینکنگ کی جو یونیورسٹیز ہیں، اگر آپ ٹاپ رینک یونیورسٹیز جو ہیں دنیا کی اٹھائیں، دیکھ لیجئے کہ اگر آپ جو یونیورسٹیز اٹھائیں تو کم از کم 10 سے 15 یونیورسٹی جو ہے وہ صرف برطانیہ کی اس میں آتی ہیں. آپ کی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، آپ کیمبرج یونیورسٹی ہے، آپ کا امپیریل کالج ہے، آپ کا لندن کالج ہے، اکنامکس کالج ہے. تو بے شمار شعبوں میں برطانیہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ابھی بھی اپنا لوہا منواتا ہے، صرف اس وجہ سے، اپنے بہترین تعلیمی اداروں کی وجہ سے، اپنے بہترین اساتذہ کی وجہ سے.